کوئی آپ یہ مولویوں سے بات کریں یا اپنے رشتہ داروں سے بات کریں، اپنے بڑوں سے بات کریں، آپ کو بڑے دھڑلے سے بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر عائشہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کٹوا دیتا. تو کٹواؤ نا. وہی بچہ ٹریڈنگ میں گھس جاتا، حرام وہ بھی ہے. وہی بچہ کارڈنگ شروع کر دیتا، حرام وہی ہے. وہی بچہ اسکیمنگ شروع کر دیتا، حرام وہ بھی ہے. پتہ ہے میں ڈکیت ہوں یا لیٹ سپوز میں کچھ بھی، میں حرام خور ہوں ان شارٹ. نماز روزہ زکات نہیں پتا، حق حلال نہیں پتا، سود نہیں پتا. لے کے ساتھ آپ بیٹھے، آپ نے بولا نہیں، پھر صحیح نہیں بات ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے پہلی بستی نمازی پر کہا کہ اس کے اوپر پہلے پلٹاؤ اس بستی کو. کیوں؟ کیونکہ لیکن تو تھوڑی دیر بعد میرے ساتھ ہی بیٹھ کے میری ٹیبل پہ میرے منگایا ہوا KFC کھا رہا. وہ کہاں سے آیا؟ کہ تجھے زہر کا گلاس بھر یوں گڑ کا گڑ 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 پی، تیرے ہاتھ سے گلاس ہی نہیں ہے. جس بندے کو آپ محفل میں نہیں بٹھا رہے تھے، آپ اس سے مشورے لے رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حرام میں سکسیسفل ہو کے امیر بن چکا. یہ بچے جنگ کرنے نکلے ہیں. اب یہ بچے ہمیں بتائیں گے کہ ہم بتوں کو پوجیں گے نہ پوجیں. یہی ہسٹری تھی. وہی زمانہ جاہلیت آج تک چلتا ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی غلط بات کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں تو آپ کی عمر نہیں دیکھی جانی چاہیے. بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہاں بچہ بات صحیح کر رہا ہے، لڑکا سب بات صحیح کر رہا ہے. اس ٹائم کے جلاد کو ابو جہل کو 16 سال کے معذر میں جبر نہیں کر دیا نا. 16 سال کے باتیں. اب آپ اپنے بڑوں سے باتیں کریں گے تو آپ تو انجینئر مرزا فتنہ کو سن رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے، آپ تو قادیانی ہو گئے ہیں سارے. بھائی ان کو بولو ہم ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہم اس چیز کے اوپر کنڈیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں، آپ برائیوں کو نہیں روک سکتے. ایک بیٹا اپنے باپ کو کہیں نہیں پا رہا پاپا آپ غلط فیصلہ لے رہے ہیں. اچھا بیٹا دیکھ رہا ہے کہ باپ اپنے بہن بھائیوں میں چچے تایا وغیرہ میں اس کو پتا ہے کہ پاپا غلط سائڈ لے رہے ہیں، پر وہ بیٹا ہے وہ بولے گا ہی، کیونکہ وہ بولے گا تو ابا اسے گھر سے نکال دے گا، کیونکہ وہ باپ ہے. ارے بھائی بات کریں، پاپا نہیں آپ ماشاءاللہ بالغ ہیں سب، یہاں پہ بڑے ہیں، آپ بات تو کر سکتے ہیں. یہ آزادی آپ نے دینی ہوتی ہے. کہ ہمارے بڑوں کو آزادی نہ ان کے بڑوں نے دی، نہ ہمارے بڑوں نے ہمیں. اور یہی معاملہ چلتا آ رہا ہے. یہی ریزن ہے آپ لوگ برائی کو روک نہیں پا رہے. 4 دوست بیٹھے ہوئے، 2 شراب پیتے ایک نہیں پیتا. تو بیٹھا ہوا تو اسی محفل میں نا. میں نہیں پیتا تو نہ بیٹھ اس محفل میں. اور میں ان کو بڑا سمجھاتا ہوں، اور میں تو گالیاں دیتا ہوں ان کو، باز ہی نہیں آتے. بیٹھا پھر تو اسی محفل میں، اور تھوڑی دیر بعد تیرے سامنے تیرے دوست پی رہے ہوتے ہیں، پھر تو بیٹھا ہوا اسی محفل میں. کیا کیڑے کنڈیم ہوا؟ یا آپ نے کون سی برائی کی؟ اس کو جہاد کہو گے، یا آپ اس کو لڑائی کہو گے، یا آپ اس کو اللہ کی راہ میں وہ کہو گے کہ ہاں میں نے ڈیفینڈ کرا. اللہ تعالیٰ میں تو وہاں پہ میں نے کوئی چھوٹی سی ایگزامپل دی ہے نا، وہ جو میں نے ایگزامپل دی کہ جو بستی الٹانے کی بات ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے پہلی بستی نمازی پر کہا کہ اس کے اوپر پہلے پلٹاؤ اس بستی کو. کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے میری دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی اور وہ اپنی نمازوں میں لگا ہوا تھا. ماں باپ کہہ رہے ہیں آپ بیٹا بگڑا ہوا بڑا سمجھاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. رہتے تم اسی کے گھر میں ہو کیونکہ وہ کماتا ہے، نہیں رہو. نہیں جی پھر مجبوری بھی تو ہے. تو اصل میں آپ دنیا دار ہیں. پھر آپ اپنے آپ کو دیندار نہ کہیں. اگر دینداری ہے نہیں بیٹا آپ کا دیا ہوا تو آپ نہ لایا کریں، آپ اس گھر پہ پیسہ نہ لگائیں. اچھا میں نے بہت سے دیکھے ہیں، بعض باپ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، وہ بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں اس معاملے میں. اچھا ایک تو جہالت والا کانسیپٹ ہے، یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا. ایک میں نے ایسے جاہل بھی دیکھے ہیں اولاد کا نہیں کھاتے ہیں. میں ابھی زندہ ہوں، اب اس کا کمایا والا آئے گا ہمارے گھر میں، یا یہ اب گھر کی ذمہ داری اٹھائے. آپ نے ہر باپ بیٹھ کے یا ہر ماں بیٹھ کے یا ہر پیرنٹس بیٹھ کے کہہ تو رہے انٹرنیٹ نے برباد کر دیا، لیکن سب کے گھروں کے اندر اسنیپ چیٹس ہیں. بچوں کو فون نہیں دینا چاہیے، آپ نے نوٹ کرو گا یہ ہر پیرنٹس بات کرتا ہے، لیکن ہر گھر میں فون ہے. بچوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ ہم سرسری سی، میں نے کہا نا ابھی سے تہا نے پوائنٹ آؤٹ کرا کہ بھائی یہ سرسری سی وہ ہے، یہ واقعی سرسری سی ہے. اس طریقے سے نہ ہی تبدیلیاں آنی ہے، نہ ہی انقلاب آنا ہے، نہ ہی دور خلافت آنا ہے. پھر سوری ٹو سے ایسی مائیں امام مہدی نے پیدا کریں گی. یہ میں آپ کو ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، جن امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں نا وہ کسی اور گھروں سے آئیں گے. ان کا جب آپ فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے نا تو وہ بڑے زبردست لوگ ہوں گے. وہ آپ سے اہل اس میں سے آنا ہے نا ان کو. پھر آپ جب ان کے بارے میں پڑھیں گے، ان کو جب دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحیح یہ اس ماں کا بچہ ہے، یہ اس باپ کی اولاد ہے. ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پہلے لڑ پا رہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں غلط صحیح غلط کو نہیں روک پا رہے. جو بیٹا گھر میں زیادہ کما رہا ہے وہ صحیح ہے، چاہے وہ جیسا مرضی کما کے لے کے آ رہا.
چاہے وہ حرام کما رہا ہے چاہے وہ جو, یہ بڑا غلط سسٹم ہے. پتہ ہے کیا, ایک بندہ غلط کر رہا ہے, حرام کر رہا ہے, جب تک وہ سکسیسفل نہیں نہ ہو رہا اسے سارے کوس رہے, جہاں اس کی جیب میں 4-5 پیسے آ گئے اب اسے کوسنا بند کر دیے. تو پرابلم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا نا, سراؤنڈنگز والوں کے ساتھ. آپ کو پرابلم اس کی غربت سے ہو رہی تھی, آپ کو پرابلم اس کے طریقے سے نہیں تھی. جب وہ اسی طریقے پہ سکسیسفل ہو گیا, رئیس بن گیا, تو اب سارے چپ ہو. جس بندے کو آپ محفل میں نہیں بٹھا رہے تھے اب اس سے مشورے لے رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حرام میں سکسیسفل ہو کے امیر بن چکا. کیڑا سسٹم ہے یہ؟ سراؤنڈنگز کا پرابلم. یہ غلط کرنے والے کو جب تک آپ یہ چیز ریئلائز نہیں کرا رہے کہ نہیں بھائی تو غلط ہے, تو غلط ہے, تو غلط ہے, تو غلط ہے, وہ کیسے؟ مجھے بتاؤ. اب ایسا بندہ جس نے اپنی اسٹرگل کے دور میں, غلط اسٹرگل کی بات کر رہے ہیں, صحیح والے کی نہیں, حرام 2 نمبریاں کرتا تھا, فراڈ بازیاں کرتا تھا, چور تھا, ڈکیت ہے, جو مرضی تھا, وہ جب تک ایک سکسیسفل چور نہیں بن گیا تب تک اسے سارے کوستے رہے. جیسے ہی وہ سکسیسفل چور بن گیا اور ایک رئیس چور بن گیا, اب اس کو کوئی نہیں کوس رہا, تو وہ تو کل کو بیٹھ کے کیا کہے گا, میرے پاس 4 پیسے ہے نا, سب میری عزت کرنے لگے. تو سچ تو کہہ رہا ہے, اس بندے کا کیا قصور ہے پھر؟ تو وہ تو اپنے ٹریک پہ سکسیس, وہ تو بھائی اپنے دماغ میں وہ اوقات بار رہے گا, کیونکہ آپ لوگوں نے, آس پاس کے لوگوں نے اس کے خلاف, اس کے ارد گرد واقعی ایسی سچویشن بنائی. برائی کو روکنے کے لیے آپ کو جہاد کرنا ہے, اور جہاد کا مطلب صرف تلوار اٹھا کے گردن اڑانا نہیں ہے. جہاد, آپ لیٹ سپوز آپ کا ایک بہنوئی ہے, وہ آرام کماتا ہے, لیکن اب آپ نے ایک بہن کے رشتے کو تو دیکھنا ہے, آپ صلح رحمی بھی رکھیں گے, آپ وہ تو نہیں توڑ سکتے. تو اسلام آپ کو اس کی وہ کرتا ہے کہ آپ تب ملنا جلنا کریں, رشتہ برقرار رہے, اتنا ملنا جلنا کریں, نہیں زیادہ جاؤ. ہاں آپ نے اپنی بہن کے اس رشتے کو بھی لے کے چلنا, لیکن آپ کی مجبوری ہے, بہنوئی ہے, obvious سی بات ہے, شادی سے پہلے نہیں پتا ہوگا, جبکہ پتا کرنا چاہیے, کلیئر کٹ بات ہے. لیکن دنیا داری میں اس قدر پھر اس کو سرسری سا وہ کر دیتے ہیں کہ کیا کہیں. کیوں بھائی کہو, کیا لیٹ سپوز بیٹا کما رہا ہے, نکال دو گھر سے باہر, اور نہیں ہے تو پھر اور بھی کر دے گا, تو صحیح ہے نا. پاس رہ کے اس کو ساتھ رکھ کے تم بھی ملوث ہو رہے ہو, اور فرق آ جاتا ہے. آپ کے گھر میں چیزیں بدلنے لگتی ہیں. وہ بڑی مشہور مثال تھی نا, 4 بیٹے ہیں, ایک ڈاکٹر ہے, ایک انجینئر ہے, ایک پائلٹ ہے, ایک چور ہے. وہ کہتا ہے چور کو گھر سے باہر کیوں نکال دے, کہہ رہا ہے وہی بیچارہ تو کما رہا ہے, باقی سب تو بے روزگاری میں چل رہے ہیں. وہ پھر ویسا نہیں رہے گا, نکال دو, گھر سے باہر نکال دو. اس کو بولے یار تو اپنا دال روٹی الگ کر لے بھائی, گھر سے باہر نہ نکالو, چلو الگ دال روٹی کر دو. اگر آپ کو اتنی سعادت ہے کہ آپ کا گھر ہے وہاں سے, اس کو بولے یار تو اپنا کچن الگ کرا کر, تو ہمارے سے کھا لیا کر, تو نہ کما کے لایا کر, تو اپنا دیکھ, ہم نے تیرے اس پہ آ گئے. وہی والی بات ہے نا, وہ میں بڑی اچھی ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ دوائی کو کوئی نہیں پوچھتا کون لے کے آیا, کیونکہ اس وقت اپنی جان بچانی ہوتی ہے. لنگر کے کھانے کو لوگ پوچھتے ہیں, بھابھی بھی پوچھتے ہیں, ہم بھی پوچھتے ہیں, لیکن جب دوائی کھانی ہوگی نا نہیں پوچھیں گے, کیونکہ اس وقت اپنی جان بچانی ہے بس. پھر وہ چاہے کوئی حرام خور, شرابی کے اڈے والا, وہ تمہارے لیے دوائی بھجوا رہا ہے. پھر یاد رہتا ہے دینے والا جو بھی ہو ذات تو اللہ کی ہے نا, وسیلہ کوئی بھی بنے, تو پھر سارے وسیلے حرام خوروں کے بنا دو, سارا نظام ہی حرام خوروں سے چلوا دو, وسیلہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا. ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑتا ہے جہاں آپ چاہ رہے ہوتے ہیں جانا. اور حدیث ہے نا کہ جب آپ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ جب جنتیوں کا جنت میں جانا ضرور طے ہے اور دوزخیوں کا دوزخ میں جانا طے ہے, تو پھر ہم اعمال کیوں کرتے ہیں, پھر تو ہمیں کچھ وہی نہیں کرنی چاہیے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, بے شک جواب تو انہوں نے ایسا دینا تھا نا کہ آپ کے نس نس میں جواب بیٹھ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز, جو جنتی ہیں ان کے لیے نیک اعمال آسان ہو جاتے ہیں, ان کے لیے جنتی والے کام آسان ہوتے جائیں گے ان کی زندگی میں, اور جو دوزخی ہوں گے ان کے لیے برائی آسان ہوتی جائے گی. تو وہ اعمال آ جاتے ہیں پھر. ہاں اگر تو آپ نے اپنی ڈائریکشن بدلنی ہے تو پھر آپ اس پہ کوشش کر کے ڈائریکشن بدل دو, اور یہ اس کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے. برائی کی شروعات ہوگی یہیں سے, نیکیاں کرنے کو دل نہیں کرتا, یہ برائی کی پہلی شروعات ہے. نہیں کیا کرنے کو دل نہیں کرے گا. آپ برائی کرنے والے کا یا گناہ گار انسان کا, یا جس کی حرکت کو انسان کو نہیں کہہ سکتے, آپ کسی شخص کو آپ گناہ گار یا وہ نہیں کہتے, آپ اعمال کی بات کرتے ہو کہ اس کے اعمال گناہ گار والے. آپ ایسے شخص سے بات کرو گے نا, اس کا کچھ اور ہی کانسیپٹ ہوگا, اس کے دینے کا طریقہ بھی کچھ اور ہوگا. جو ہم نے بات کری نا سخی, وہ کہا میں نے تو ہر جگہ دیا ہے, اس کے دینے کا طریقہ کچھ اور ہوگا, جو آج کل کا طریقہ ہے. اب چھوٹی سی مثال ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. وہ اب اسٹیٹس بغیر بتایا تو راشن نہیں جاتے گھروں پہ رمضان کے. کیوں بھائی؟ اب ڈکی بھائی کی ایگزامپل لیتے ہیں, ابھی وہ گھر لیا, ایٹرون لی, وہ لی,
اب ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں تم پھل لاؤ تو اتنا پھل لاؤ کہ اپنے پڑوسی کے گھروں میں بھی بانٹ سکو, اور اگر اتنی سعادت نہیں ہے, تم صرف اتنا ہی لا سکتے ہو کہ تم اپنے بچوں کو کھلا سکو, تو اس کے چھلکے دروازے پہ نہ رکھنا, تاکہ پڑوسی کے بچے وہ چھلکے دیکھ کے ان کے دل میں بات نہ ہے کہ انہوں نے آج رات کو کھایا ہے, ہم نے کھا سکے. آپ تو یہاں دھڑلیان نمائشیں کر رہے ہیں دولت کی. دھڑلیان دولت کی نمائش کرنے کے بعد نیو جنریشن کو کیسے روکو گے آرام اور حلال سے؟ وہ کہیں گے گھنٹہ فرق پڑتا ہے ہمیں, مجھے تو ایڈرون لینی ہے, مجھے تو کوٹھی بنانی ہے, مجھے تو آئی فون 16 لینا ہے, بھاڑ میں جاؤ جیسے مرضی آئے گا. کیسے روکو گے؟ یہی بات ہے کہ آپ کے سراؤنڈنگز کو, ہمیں سوسائٹیز کو ہمیں لڑائی کرنی تھی, جو ہم گھنٹہ نہیں کر رہے. عورتیں زیادہ دنیا دار ہیں, یہ میں آپ کو کلیئر کر بتاؤں, آدمیوں کے بنسبت عورتیں زیادہ دنیا دار ہیں. آپ نے بڑے گھروں میں باپ دیکھیں گے وہ باہر بھی نکال دیتے ہیں گھروں سے, چلے باہر نکل, ماں کا دل ہے نا, ماں. عورتیں زیادہ دنیا دار ہوتی ہیں. عورتوں میرے لحاظ سے ان کی سختی زیادہ ہونی چاہیے بنسبت باپوں کے, کیونکہ انہوں نے زیادہ ٹائم گھروں کے دینا ہوتا ہے. ہم نے پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے سب سے اسٹرانگ ایمان کا وہ کیا ہے؟ ہاتھ سے روکو, سب سے اسٹرانگ ایمان کا, ٹھیک ہے. پھر دوسرا کیا ہے؟ زبان سے روکو. پھر تیسرا کیا ہے؟ اسے دل میں برا جانو, ٹھیک ہے. لیکن تیسرے آپشن کے ساتھ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دل میں برا جانو لیکن بیٹھ کے کرنا. جیسا میں نے آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دی ہے, یار روح آرام کماتا ہے, یار نہیں کمایا کر, بڑا سمجھاتا ہوں تجھے آرام نہ کمایا کر, پھر اسی کے ساتھ بیٹھ کے اسی کے گھر میں دعوت کھا رہے ہو. کیڑا سمجھانا ہوا؟ نہیں کہو, بولو نہیں یار نہیں. یہ والا کنڈیم آپ جب تک نہیں نہ کریں گے, حرام کمائی کو یا برائی کو یا گناہ کو ایک اچھوت بیماری کی طرح لینا شروع کرو, تب یہ ختم ہونی ہے. ورنہ آپ ٹل کا زور لگا, صرف زبانی کلامی نہیں رکنا. میں نے آپ کو بتایا نا اس میں قصور ہمارے بڑوں کا, کیونکہ انہوں نے ہمیں اسلام دین کو نا بڑا میٹھا میٹھا دین دکھایا. وہ میٹھا میٹھا دین, مدری دین, میٹھا میٹھا میٹھا, بہت میٹھا 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 دین. او بھائی یہ میٹھا دین ہے اللہ والوں کے لیے, میں کلیئر کٹ بتا رہا ہوں. نمازی کے لیے, دیندار کے لیے, جو اللہ کا ڈر لگتا ہے, اللہ کا خوف رکھتا ہے, اس کے لیے بہت میٹھا دین ہے. لیکن جس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہے نا, جسے فکر ہی نہیں ہے, جس کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ میرے بارے میں یا روز قیامت میں. ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, ہم لوگ بیٹھے ہوئے ایگزامپل لیتا ہوں. لیٹ سپوز موجے تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں, ہم میں سے کون آنکھ ملا کے ان سے بات کر سکتا ہے؟ کیا کہیں گے؟ ابھی ویسے میں بات کروں گا نا کیا توہین رسالت کی, تو جان بھی قبول ہے, ابھی لگ رہا ہے تلواریں لے کے نکل جاؤ گے. بات تو ایک بھی نہیں مان رہے تم. ابھی کوئی توہین رسالت کا کسی پر تہمت لگائیں گے نا, ہم سب قتل کرنے باہر کھڑے ہوئے ہوں گے اس کا. ایسی ہے نا ڈوڈو بھائی, ایسی ہے 100%. تلوار لے کے سب سے پہلے ہم آگے ہوں گے, اب ایسے آپ بھی ہوں گے, میں بھی ہوں گا, تھا بھائی آپ بھی. لیکن ایک حکم نہیں ماننا ہم نے, ایک طریقہ ہم نے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے 1% ہم نے وہ نہیں کرنا.